नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मलिक ख़याली एक इंतहाई मज़ेदार और फ़नी किरदार है जो कि अपनी ही ख़याली दुनिया में रहता है, गलतियां करता है और फिर उन गलतियों से सबक सीखता है। तो आज हम आपके पास लाए हैं मलिक ख़याली की एक नई कहानी, मलिक ख़याली और उड़ने वाली चप्पल। याहू! उड़ गई, मेरी चप्पल उड़ गई। मोहल्ले के बीचों बीच मलिक ख़याली दोनों हाथ हवा में लहराकर चिल्ला रहा था और उसके पाँव में एक चप्पल थी, दूसरी आसमान की तरफ परवाज़ कर रही थी। बच्चे गली में रुक गए। खाला कुबरा ने खिड़की से सर निकाला। हाय अल्लाह, मलिक ख़याली की चप्पल को पर लग गए। और हुआ कुछ यूँ कि सुबह सुबह मलिक ख़याली ने सोचा था, आज मैं कोई बड़ा काम करूँगा। मगर उसे क्या पता था कि बड़ा काम उसकी चप्पल कर देगी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गली में धुंध सी थी। दूध वाला अपनी साइकिल की घंटी बजा रहा था। मस्जिद के लाउड स्पीकर से तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मलिक ख़याली गुस्ल करके तेल लगाकर अब्बा की पुरानी चप्पल पहनकर बाहर निकला। चप्पल 2 नंबर बड़ी थी मगर इम्पोर्टेड लगती थी। आज कुछ ख़ास होगा, उसने खुद से कहा और सीना फुलाकर चलने लगा। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और चौथे कदम कर उसका पाँव कीचड़ में पड़ा। छपाक, चप्पल फिसली। मलिक ख़याली का तवाज़ुन बिगड़ा। उसने हाथ हवा में लहराए और फुर्र, सीधे पाँव की चप्पल उड़कर बिजली की तार पर जा लटकी। ख़याली पुलाव, पहला चम्मच। मलिक ख़याली ने ऊपर देखा। चप्पल तार पर उल्टी लटकी हुई झूल रही थी। अरे वाह, मेरी चप्पल ने उड़ना सीख लिया। उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। रुको ज़रा, उसने ठोड़ी पर हाथ रखा। अगर एक चप्पल उड़ सकती है तो दोनों उड़ सकती हैं, और अगर मेरी चप्पलें उड़ सकती हैं तो मैं भी उड़ सकता हूँ। बस ख़याली मोटर स्टार्ट हो गई। हाँ, मैं मलिक फ्लाइंग चप्पल कंपनी खोलूँगा। दुनिया की पहली उड़ने वाली चप्पल। लोग जहाज़ भूल जाएंगे। बस चप्पल पहनो, उछलो और सीधे दुबई। टिकट की झंझट ख़त्म, पासपोर्ट की लाइन ख़त्म। बस चप्पल वीज़ा लगवाओ और उड़ जाओ। वहीं गली में खड़े खड़े उसने हाथ से हवा में कार्ड बनाया। मलिक ख़याली एयरलाइंस। चप्पल पहनो, उड़ान भरो। पहला ग्राहक, मुन्ना। इतने में मुन्ना भागता हुआ आया। मलिक भाई, ये क्या, आपकी चप्पल तार पर? मलिक ख़याली ने फ़ख्र से सीना फुलाया। मुन्ने, ये कोई आम चप्पल नहीं, ये तजर्बाती परवाज़ थी, कामयाब रही। अब मैं इसे मार्केट में लाऊंगा। तू मेरा पहला ग्राहक बनेगा। मुन्ने ने सर खुजाया। पर भाई, उड़ेगी कैसे? आसान है, मलिक ख़याली ने उंगली नचाई। पहले पाँव में पहनो, फिर ज़ोर से छलांग लगाओ, फिर याहू बोलो। बस चप्पल खुद ब खुद हवा पकड़ लेगी। न्यूटन का नया कानून, चप्पल इन द एयर। मलिक ख़याली कहीं भी। मुन्ने की आंखें फैल गईं। सच में? तो मैं दुबई जा सकता हूँ, वहाँ चॉकलेट बहुत सस्ती है। बिल्कुल। मलिक ख़याली ने उसके कंधे पर हाथ मारा। तू बस एक चप्पल का इंतज़ाम कर, दूसरी मेरी तार वाली उतरेगी तो जोड़ी मुकम्मल। तजर्बा नंबर 2, डंडे का इस्तेमाल। अब मसला था कि तार वाली चप्पल उतारें कैसे। मलिक ख़याली ने घर से अब्बा का सबसे लंबा डंडा निकाला, वो डंडा जिससे अब्बा अमरूद तोड़ते थे। हटो बच्चों, उसने गली खाली कराई। साइंसदान काम कर रहा है। डंडा उठाया। डंडा उठाकर उसने तार को खटखटाया। चप्पल हिली नहीं। उसने और ज़ोर लगाया। खट खट खटाक। चप्पल की जगह बिजली की तार हिल गई। खंबे पर बैठा कौवा काएं काएं करता उड़ गया। खाला कुबरा खिड़की से चिल्लाई, ओ मलिक ख़याली, बिजली का खंबा है, झूला नहीं। करंट लगेगा तो चप्पल नहीं, तू उड़ेगा। मगर मलिक ख़याली कहाँ सुनने वाला था। खाला, इजाद के रास्ते में ख़तरे आते हैं,
نیوٹن کے سر پر سیب گرا تھا، میرے سر پر چپل گرے گی، فرق صرف یہ ہے کہ میرا سیب اڑتا ہے۔ ایک اور زور کا کھٹکا، چپل گھومی اور سیدھی نیچے، مگر گرنے کی بجائے ہوا میں لہرائی اور پڑوسی کے صحن میں جا گری، عین ان کی بھینس کی پیٹھ پر۔ بھینس کا رد عمل، قومی حادثہ۔ بھینس آرام سے جگالی کر رہی تھی، اچانک پیٹھ پر چپڑ کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، دم گھمائی اور موس کی ایسی دھاڑ ماری کہ ملک خیالی کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا۔ بھینس دوڑی، چپل پیٹھ پر سے پھسل کر نیچے گری، مگر بھینس رکی نہیں۔ وہ سیدھی گلی میں نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے پڑوسی لاٹھی لے کر۔ روک لو، روک لو، ملک خیالی کے بیٹے نے میری بھینس کو اڑا دیا۔ ملک خیالی نے ہاتھ جوڑے، انکل میری چپل اڑی تھی، بھینس نہیں، بھینس تو خود اڑی ہے، میرا قصور نہیں۔ مگر کون سنتا، پوری گلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ دودھ والے کی سائیکل گری، سبزی والے کی ریڑھی الٹ گئی، ٹماٹر سڑک پر ایسے بکھرے جیسے لال گیندیں۔ دوسرا چمچ خیالی پلاؤ، ایئرپورٹ کا منصوبہ۔ بھینس تو پکڑی گئی، مگر ملک خیالی کا دماغ نہیں رکا۔ اس نے ٹماٹروں کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا، بھائیو، یہ سب ایک اشارہ ہے۔ میری چپل نے بتایا ہے کہ ہمیں گلی نمبر 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا چاہیے۔ منّے نے تالی بجائی، واہ بھائی، پھر ہم چپل سے عمرہ کرنے جائیں گے۔ بالکل، ملک خیالی نے ٹماٹر اٹھا کر مائک بنا لیا، ہماری پہلی فلائٹ چپل نمبر 420 مکہ کی طرف جائے گی، دوسری چپل ایکسپریس لندن، کرایہ صرف 2 جلیبی فی سواری۔ خالہ کبرا نے سر پیٹ لیا، ہائے، جلیبی کے بدلے لندن، یہ لڑکا پورا محلہ پاگل کرے گا۔ مگر ملک خیالی رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے گھر سے ایک پرانی چارپائی گھسیٹی، یہ رن وے ہے، پھر ابا کی ٹوپی پہنی، یہ پائلٹ کی کیپ ہے، پھر ایک آنکھ پر کپڑا باندھا، اور یہ اس لیے کہ تیز ہوا لگے تو آنکھ بچ جائے۔ تجربہ نمبر 3، انسانی پرواز۔ ملک خیالی نے اعلان کیا، اب میں خود پرواز کر کے دکھاؤں گا، دنیا دیکھے گی کہ انسان بھی چپل سے اڑ سکتا ہے۔ اس نے دونوں چپلیں پہنی، ایک ابا کی، دوسری پڑوسی کی، جو بھینس والے واقعے میں گر گئی تھی۔ دونوں مختلف رنگ، مختلف سائز، مگر سائنسدان کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ چارپائی پر چڑھا، نیچے منا، چھوٹو، گڈو، سب کھڑے۔ 3، 2، 1، یاہو! ملک خیالی نے چھلانگ لگائی۔ 1 سیکنڈ کے لیے وہ واقعی ہوا میں تھا۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، اڑ گیا، اڑ گیا۔ مگر نیوٹن کا پرانا قانون بیچ میں آ گیا، دھڑام! ملک خیالی سیدھا سبزے والے کی ریڑھی پر آ گرا۔ آلو، پیاز، بینگن سب اچھل کر اس کے اوپر۔ ایک بینگن اس کی ٹوپی میں پھنس گیا۔ سبزی والا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ہائے میری دہاڑی، یہ کون سا طوفان آیا ہے؟ ملک خیالی آلوؤں کے ڈھیر سے نکلا، منہ پر پیاز کے چھلکے، سر پر بینگن، مگر ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ دیکھا، میں 2 سیکنڈ ہوا میں رہا، ریکارڈ بن گیا، اب صرف پریکٹس چاہیے۔ چوتھا خیالی چمچ، انویسٹر کی تلاش۔ ملک خیالی نے فیصلہ کیا کہ اب اسے انویسٹر چاہیے۔ وہ حلوائی کے پاس گیا، حلوائی بھائی، 1 کروڑ لگاؤ، 1 سال میں 1 ارب واپس، ڈیل؟ حلوائی نے جلیبی تلتے ہوئے پوچھا، کاروبار کیا ہے؟ اڑنے والی چپل۔ ملک خیالی نے چپل ہوا میں لہرائی، حلوائی نے کڑھائی سے ایک جلیبی نکالی اور ملک خیالی کے منہ میں ڈال دی، لے بیٹا، پہلے یہ کھا، دماغ کو طاقت آئے، خالی پیٹ کاروبار نہیں ہوتے۔ ملک خیالی جلیبی چباتے ہوئے بولا،
دیکھنا کل کو تم میرے ایئرپورٹ پر دکان کھولوگے۔ حلوائی ایئر کیٹرنگ۔ ہاں ہاں، حلوائی ہنسا۔ اور تو جہاز میں جلیبیاں بانٹے گا۔ چل اب دفعہ ہو۔ بڑا حادثہ، بجلی کا تار۔ شام کو ملک خیالی نے آخری تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں چھت سے چھلانگ لگاؤں تو زیادہ ہوا ملے گی، زیادہ ہوا، زیادہ اڑان۔ وہ چھت پر چڑھا۔ نیچے گلی میں پورا محلہ تماشا دیکھنے جمع ہو گیا۔ کسی نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ ملک خیالی بامقابلہ گریوٹی، لائیو۔ ملک خیالی نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ الوداع دنیا، میں تاریخ لکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے چھلانگ لگائی مگر قسمت خراب، اس کا پاؤں کپڑے سکھانے والی تار میں پھنسا۔ فر کی آواز آئی، تار ٹوٹی۔ ملک خیالی، تار، کپڑے سب نیچے۔ دھڑام، پھٹ، ٹھا۔ وہ سیدھا خالہ کبرا میں کے صحن میں لگے گملوں پر گرا۔ 11 گملے چکنا چور، مٹی اڑی۔ گینڈے کا پودا اس کے سر پر۔ پورا محلہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ خالہ کبرا ہاتھ میں بیلن لے کر نکلی۔ آج تو میں تیری چپل نہیں، تیری عقل اڑاؤں گی۔ ملک خیالی نے مٹی میں سے سر نکالا۔ ایک گال پر کیچڑ، دوسرے پر پتی، مگر پھر بھی مسکرایا۔ خالہ، دیکھا میں اڑا تو تھا، لینڈنگ ذرا کچی ہو گئی۔ ابا کی آمد، کلائمیکس۔ اسی وقت ابا دفتر سے آئے۔ گلی میں ہجوم، صحن میں مٹی، بیٹا گملوں کے ملبے میں۔ انہوں نے چشمہ اتارا، آنکھیں ملی، پھر چشمہ لگایا۔ منظر وہی تھا۔ ملک خیالی، ان کی آواز دھاڑی، یہ کیا تماشا ہے؟ ملک خیالی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ٹانگ لڑکھڑائی۔ ابا، میں سائنس کی خدمت کر رہا تھا، اڑنے والی چپل ایجاد کر رہا تھا۔ ابا 2 قدم آگے آئے، نیچے پڑی چپل اٹھائی۔ وہی ابا کی پرانی چپل۔ یہ ہے تیری ایجاد؟ اس میں سے ایڑی غائب ہے، تلا گھسا ہوا ہے، اور بو ایسی کہ مرغیاں بھی بھاگ جائیں۔ پورا محلہ ہنس پڑا۔ منا بولا، انکل، اس سے تو دبئی نہیں، ڈسپینسری تک نہیں جا سکتے۔ ابا نے گہری سانس لی۔ بیٹا، اڑنا ہے تو علم کے پروں سے اڑو، محنت کے پر لگاؤ۔ چپل سے صرف پاؤں بچتے ہیں، مستقبل نہیں بنتا۔ توبہ اور صفائی۔ ملک خیالی کا سر جھک گیا۔ اس نے ابا کے ہاتھ سے چپل لی اور پیار سے مٹی جھاڑی۔ معاف کر دیں ابا، میں سمجھ گیا۔ پھر وہ خالہ کبرا کے پاس گیا۔ خالہ، آپ کے گملوں کے پیسے میں اپنی جیب خرچ سے دوں گا اور نئے پودے بھی لگا دوں گا۔ خالہ کا غصہ پانی ہو گیا۔ جیندہ رہ بیٹا، مگر آئندہ چپل کو چپل ہی رہنے دے۔ پھر وہ سبزی والے کے پاس گیا۔ آلو پیاز سمیٹے، ریڑھی سیدھی کی۔ کل سے میں آپ کے ساتھ منڈی جاؤں گا، حساب سیکھوں گا، کاروبار ایسے ہوتا ہے۔ سبزی والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاباش پتر، یہ ہوئی نا بات۔ رات کو ملک خیالی نے چھت پر جا کر تار باندھی، کپڑے سکھائے، پھر ڈائری نکالی۔ پہلے صفحے پر لکھا، اڑنے والی چپل، پروجیکٹ بند۔ نیا پروجیکٹ، محنت والی چپل۔ سبق، اور یوں ملک خیالی نے سیکھا کہ خوابوں کو اڑان علم اور محنت سے ملتی ہے، ہوائی چپل سے نہیں۔ بڑے بڑے منصوبے بنانے سے پہلے اپنے پاؤں کے نیچے زمین مضبوط کرو، ورنہ چپل تار پر، تم گملوں میں، اور عزت نالی میں۔ یاد رکھو، چپل کا کام چلنا ہے، اڑنا ہے تو ہمت کو اڑاؤ، محنت کو پر لگاؤ، پھر دیکھو دنیا خود تمہیں سلام کرے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزیدار اور اچھے سبقوں والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ بھی ان سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ اچھا سبق سیکھ سکیں۔